بہت سارے لوگوں کے باڈی میں تھکاوٹ، کمزوری اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت ان کی باڈی کے اوپر بہت زیادہ وزن ہے اور اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، باڈی کے اندر ویکنس، کمزوری کا محسوس ہونا۔ تو آخر یہ کیوں ہوتا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو بار بار تھکاوٹ سے جوجھنا پڑتا ہے اور ہر وقت ان کے باڈی کے اندر تھکاوٹ محسوس ہونا؟ تو آخر یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ یہ عام طور سے لوگوں کو ہوتی ہے بیماری کہ وہ چل نہیں پا رہے ہیں، الجھن ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں، کچھ ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں یہ پرابلمس ہوتی ہیں، اور اس کا طب نبوی سے کیا علاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کیا علاج بتلایا ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ دیکھیے، یہ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں، مثلا کوئی انسان اگر ٹائم پر سونا اور ٹائم پر اٹھنا اس چیز کو انجام نہیں دیتا ہے، یعنی ٹائم پر نہیں سوتا ہے، ٹائم پر نہیں اٹھتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی باڈی سست اور کاہل بن جاتی ہے۔ یعنی جو سونے کی ٹائمنگ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو پردہ مقرر کیا اور رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی۔ تو اگر کوئی بندہ اس روٹین کو چینج کرتا ہے، یعنی رات سونے کے بجائے وہ موبائل میں گزارتا ہے، تو پھر اس کی باڈی ویکنس کی طرف بہتی چلی جاتی ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مجبوری ہی ہوتی ہے، اگزامپل میں مہینے ہو جاتے ہیں کہ میں رات میں نہیں سو پاتا ہوں، کبھی پروگرام میں، کبھی سفر میں، کبھی کہیں۔ تو اگر کسی انسان کے ساتھ یہ مجبوری ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی انسان بلا وجہ وہ رات بھر جاگ رہا ہے، فون چلا رہا ہے اور پھر صبح سو رہا ہے، پھر اس کے بعد 12 بجے دن میں یا 10 بجے اٹھ رہا ہے، تو یہ روٹین جب بندے کا خراب ہوتا ہے تو اس سے اس کی باڈی کا روٹین خراب ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ٹائم پر سویا جائے، کیونکہ ٹائم پر یعنی عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد بندہ سو جائے، یہ سنت بھی ہے، اور پھر سنت سمجھ کے اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور فجر میں پھر اٹھنا ہے۔ جو بندہ فجر میں اٹھ گیا نا تو سمجھو پھر پورا دن اس کی باڈی میں پھرتی رہے گی، پھر وہ چست رہے گا، پھر وہ سستی اور کاہلی سے بالکل پوری طرح سے پورا دن کے لیے دور ہو جائے گا۔ تو یہ اکثر انہی لوگوں کی باڈی میں ویکنس اور کمزوری پیدا ہوتی ہے جو لوگ فجر کی نماز قضا کرتے ہیں، فجر میں نہیں اٹھتے ہیں۔ تو فجر میں آپ اٹھیں اور پھر فجر کے بعد سوئیں نا، یعنی جب آپ پوری نیند لے لیں گے نا، فوراً عشاء بعد سوئیں گے، فجر میں اٹھیں گے تو پھر آپ کی پوری نیند ہو جائے گی، تو پھر فجر کے بعد آپ کو دوبارہ سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ٹائم پر کھانا کھانا ہے۔ یہ ٹائم پر کھانا کھانے کا روٹین جب لوگ چینج کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے دیکھو، کوئی بھی کام ٹائم پر نہ کیا جائے نا تو پھر وہ اتنا اثر نہیں کرتا ہے۔ اب دوپہر کا کھانا آج کل کیا ہو گیا ہے، خصوصی طور پہ شہروں میں، کہ وہ 3 بجے دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، 12 بجے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، رات کے 12 بجے رات کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا مسئلہ پھر اسی سے خراب ہوتا ہے۔ آپ ٹائم پر صبح زور سے پہلے کھانا کھا لیں یا زور کے بعد کھا لیں، زور سے پہلے کھا لیں بہت بہتر ہے، اس کے بعد قیلولہ کریں، اس کے بعد زور کی نماز پڑھیں، پھر شام کو مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھا لیں، اور اس کے بعد پھر عشاء کے بعد سو جائیں، صبح اٹھیں، پھر صبح اٹھنے کے بعد نماز پڑھیں، نماز کے بعد پھر قرآن شریف کی تلاوت کریں، اس کے بعد ناشتہ کر لیں۔ تو یہ آپ 2 کام کر لیں نا، ٹائم پر نیند اور ٹائم پر کھانا، یہ 2 چیزیں شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ویکنس ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ طب نبوی سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سستی، کاہلی اور باڈی کے درد کے لیے جو نسخہ بتایا ہے، جو عمل بتایا ہے، وہ دعا میں آپ لوگوں کو سکھلا دیتا ہوں۔ اس دعا کو آپ لوگ یاد کر لیجئے اور روزانہ اس دعا کو اگر آپ پڑھ لیں اور اپنی باڈی کے اوپر پھونک لیں یا پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سستی، کاہلی اور اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، باڈی میں درد ہو رہا ہے، یہ ویکنس پوری طرح سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھیں، پھونک لیں اپنے اوپر یا پھر پانی پہ دم کر کے پی لیں، اور بسم اللہ شروع میں آپ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویکنس آپ کی ختم ہو جائے گی۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے
راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔